جس کی وجہ سے بنیادی تصور اگر یہ ذہن نشین کر لیا جائے تو اشکال دور ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ ایسے لوگ نہیں تھے کہ دوسروں کے ساتھ اناد رکھیں، چھوٹی باتوں پہ جھگڑے کرتے رہیں، مخالفت کریں. ان کے ہاں یہ تصور نہیں تھا. اب میں جو آج کی گفتگو کا آخری حصہ جو بڑا اہم ہے کنسیپٹ دینے کے لیے، کہ جو ابھی تک میں نے جو 2 دن گفتگو کی کہ یہ امامت اور خلافت کا جو عقیدہ تھا منصوص کہ اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے نص پر قائم ہے اور وصیت پر قائم ہے، اور مولا علی شیر خدا کے لیے وصیت تھی جس سے انہیں محروم کیا گیا. یہاں سے غصب کا تصور پیدا ہوا اور خلفائے راشدین کے بارے میں پھر بد عقیدگی پیدا ہوئی. جس بات کی طرف میں اپنی گفتگو کو لے جانا چاہوں گا وہ تو پھر ہوگا کہ اصل تصور امامت و خلافت کیا ہے. آیا اس کے لیے کوئی وصیت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ وہ منصوص تصور تھا، یہ تصور ہے، یا شورائی تصور ہے؟ یہ منصب منصوص تھا یا شورائی؟ اور پھر اس کے بعد جو خلافت راشدہ کی حیثیت اور شیعہ حضرات کے دلائل سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے امام اور خلیفہ ہونے کے لیے وصیت کے حوالے سے کیا ہیں، اور اہل سنت کا نقطہ نظر اور دلائل کیا ہیں، ان میں تطبیق کیا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انعقاد کیسے ہوا، اور سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے دست اقدس پر بیعت خلافت کی یا نہیں کی، اگر کی تو کس طرح کی. یہ وہ موضوع ہے جس کی طرف ہم اپنی گفتگو کو اگلی نشست میں آگے بڑھائیں گے. مگر اس اگلی نشست سے قبل آج کی گفتگو ختم کرتے ہوئے میں اتنی بات واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ائمہ اطہار اہل بیت، جو 11 ائمہ اہل بیت ہیں، ان کا تذکرہ تو میں کر چکا کہ یہ ان کا مقام تھا امامت میں. لیکن سوال بعض ذہنوں میں پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ ائمہ اہل بیت جو اس پورے 250-300 سال کے عرصے میں جہاد کرتے رہے، خروج کرتے رہے اور شہید ہوتے رہے، ان کا عمل کیسا تھا اور ان کی حیثیت کیا تھی؟ تو ان کا عمل اور ان کی حیثیت میں شیعہ حضرات کی کتب سے خود بیان کر چکا ہوں کہ ائمہ اطہار اہل بیت، سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام، سیدنا امام جعفر علیہ السلام، سیدنا امام موسیٰ کاظم، یہ سارے ان کو کتنے بلند درجہ شہداء ڈکلیئر کرتے رہے ہیں. ان کا درجہ بڑا اعلیٰ تھا. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چشمہ فیضان سے، چشمہ ولایت سے آپ یوں سمجھے 2 نمونے پیدا ہوئے، ایک حسنی نمونہ اور ایک حسینی نمونہ. یعنی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 شہزادے، امام حسن مجتبیٰ اور امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 پیکران علویت وجود میں آئے. تو دونوں نے الگ الگ نمونے دیے. امام حسن مجتبیٰ نے مصالحت کا رویہ، یعنی حکمرانان وقت سے نہ ٹکرانا اور امت میں تفرقہ سے اجتناب کے لیے خاموشی اختیار کر لینا، انہوں نے یہ رویہ دیا. اور سیدنا امام حسین کرم اللہ وجہ الکریم نے یزید کو للکارا، اس کے جو نواہی تھے، منکرات تھے، اسلام کے خلاف جو اس کے کفریہ اعمال تھے اور ظلم تھا اور خیانت تھی اور بددیانتی تھی اور جبر تھا اور اسلام کی اقدار کو پامال کرنے کا عمل تھا یزید کا، ان کو للکارا اور اب میدان جہاد میں آئے. اور نہ صرف خود شہید ہوئے بلکہ 72 تن اہل بیت اطہار کے شہید ہوئے اور آپ کے اصحاب کے. تو 2 نمونے، ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تحت ایک حسینی نمونہ کہ جہاں برائی دیکھی تو میدان جہاد میں، میدان کارزار میں اتر آتے، اور ایک حسنی نمونہ کہ امت میں تفرقہ اور انتشار کو بچانے کے لیے اگر کچھ کام خیر کے ہو رہے ہیں
جیسے کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں یہ نہیں کہ سارا شر رہا، بہت خیر کے کام ہوئے، اسلام کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا بنو امیہ ہی کے دور میں، بنو عباس کے دور میں بھی اسلام کی فتوحات ہوئی، بحری فتوحات ہوئی، لاہور تک لشکر اسلام، لاہور کی سرحد میں 41 ہجری میں حضرت معاویہ کا دور تھا، بنو امیہ کا پہلا سال، ان کے اقتدار میں لاہور کی سرحدوں میں اسلام کے جو مجاہد تھے اور فوجی داخل ہوئے، تو سو یہ عمل پھر جاری رہا، آگے بلاد روم اور بلاد شام کی فتوحات ہوتی رہی، جو خلافت راشدہ کے اندر اس فتوحات اسلام کا عمل شروع ہوا تھا، اسلام کے غلبہ کا، اسلام کی تمکین کا، اسلام کے فروغ کا، اسلام کے استحکام کا، اسلامی فتوحات کا اور جابر ظالم دنیا کے شہنشاہیت کے خاتمہ کا، وہ عمل جاری رہا بنو امیہ کے ادوار میں۔ پھر سسٹم وضع ہوتے رہے، جو خلافت راشدہ نے جن سسٹمز کا آغاز کیا وہ وضع ہوتے رہے، مختلف نظام بنتے رہے، نئی سے نئی ایجادات ہوئی۔ پھر بنو عباس کے ادوار میں پھر علم منتقل ہوا، پوری دنیا کے تراجم ہوئے، انسٹیٹیوشنز بنے، اسلام میں علم اور حکمت کو فروغ ملا، حدیث کی کل تمام احادیث عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اموی تھے، ان کی کاوشوں سے پوری دنیا سے حدیث نبوی جمع ہوئی، ساری دنیا قیامت تک عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس احسان کی مرہون منت ہے، یہ کام ہو رہے تھے ساتھ ہی ساتھ۔ تو جہاں ذاتی طور پر شہنشاہیت یا وراثت شروع ہو گئی تھی اور اس میں اچھے برے کردار کے لوگ عدل بدل کر کے آتے تھے، وہاں بطور سسٹم کے ایک تسلسل تھا، اس میں خیر بھی جاری تھی، عدالتوں میں عامت الناس کو عدل و انصاف بھی ملتا تھا۔ اگر کرپشن ہے تو مقتدر طبقے میں ہے، حکمران میں ہے، عیاشی ہے حکمران میں ہے، مگر عوام کو حقوق مل رہے تھے، ان کو عدل مل رہا تھا، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت تھی۔ یہ بنو امیہ ہی کا دور تھا جب کراچی سندھ میں دیبل کے مقام پر ایک بچی کی عزت لٹی تھی اور محمد بن قاسم اس ایک بچی کی عزت کے دفاع کے لیے سندھ کی سرزمین دیبل پر آئے تھے۔ اسی دور میں پھر آگے مسلم بن قتیبہ اسپین تک گئے، اسی دور میں پھر وسطی ایشیا کی ریاستیں اسلام کی فتوحات میں وہاں تمکن ہوا، یعنی اسلام داخل ہوا تھا یورپ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، مگر واپس آ گئے تھے، چھامنی قائم نہیں ہو سکی تھی، مگر دوبارہ بنو امیہ کے دور میں جب گئے ہیں تو اس وقت جا کے طارق بن زیاد کے دور میں جا کے اسلام کی تمکین ہوئی ہے، مستحکم ہوا ہے۔ مسلم بن قتیبہ کے زمانے میں جا کے ادھر یہ وسطی ایشیا میں ترکمانستان میں اسلام کا استحکام ہوا ہے، اور محمد بن قاسم کے ذریعے ہند میں فروغ ہوا ہے، تو فروغ اسلام بھی ہو رہا تھا۔ پھر پوری دنیا سے تراجم ہوئے، پھر یہ تمام جو علوم اور فنون مرتب ہوئے بنو امیہ اور بنو عباس کے ادوار میں ہوئے، تو علماء کی حوصلہ افزائی بھی تھی، علم بھی فروغ پا رہا تھا، عدل اور انصاف بھی تھا۔ پھر صوفیاء، اولیاء، صلحاء، ان کے اندر ذاتی زندگی میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، دنیا میں توسیعات ہو رہی تھی، اسلام کا جھنڈا شرق تا غرب لہرا رہا تھا، ایک دبدبا تھا، اور انہی ادوار میں بنو امیہ اور بنو عباس کے ادوار میں لوگ غیر مسلم سلطنتوں سے یورپ کے لوگ اسلام سے ان کے سفراء آ کے اسلام سے اپنے سرٹیفکیٹس لیتے تھے۔ یہ جو بغداد اور نیشا پور اور دمشق اور پھر اسپین کے اندر قرطبہ اور غرناطہ اور پھر بغداد اور پھر ایران، پھر مکہ معظمہ، پھر مدینہ طیبہ، اور یہ سارے خطے جو تھے یہ نظامیہ یونیورسٹیاں بنی، میڈیکل کالج بن رہے تھے، ساری سائنسز ڈیولپ ہوئی، پوری دنیا میں علم کا سکہ رواں ہوا۔ یہ پورا دور بنو امیہ اور بنو عباس کا تھا کہ 1000 سال تک اسلامی علوم و فنون کا عروج رہا، غلبہ رہا، اور سلطان رہے سائنس کے اور علوم کے مسلمان، سائنسدان پیدا ہو رہے تھے۔ تو اس سسٹم میں چونکہ ایک رمانی تھی، ایک سکون تھا، اور مجموعی طور پر نیچے اسلام کی خدمت ہو رہی تھی،
انسانی سطح پر، معاشرتی سطح پر معاشی استحکام ہو رہے تھے، معاشرتی استحکام تھے، اسلامی تہذیب اور ثقافت کو فروغ مل رہا تھا، علم و فن کو فروغ مل رہا تھا، انسٹیٹیوشن بڑھ رہے تھے، ایجادات ہو رہی تھی، پوری دنیا میں فتوحات کا سلسلہ جاری تھا، ایک یہ گوشہ تھا۔ اس لیے کئی ائمہ اطہار اہل بیت نے حسنی رویے کو اپنایا۔ وہ امام ہیں جو 12 امام جن کو کہتے ہیں، امام زین العابدین سے لے کر امام حسن عسکری تک، یہ جو 9 امام بعد میں آئے، انہوں نے چیلنج کر کے میدان میں نہیں گئے، نہیں للکارا، انہوں نے کہا کہ چلو سارے کام شر کے نہیں ہو رہے۔ ایک پہلو ہے کہ جو نظام سلطنت ہے وہ آقا علیہ السلام کی عطا کردہ امرم شورا بینہم کی بجائے وراثت میں منتقل ہو گیا ہے۔ خلافت راشدہ سے طریق تعیین حاکم کا بدل گیا ہے کہ نیا خلیفہ کیسے مقرر ہو، نیا حکمران کیسے مقرر ہو، جانشینی آ گئی ہے، اور پھر سادگی وہ نہیں رہی، عیاشی آ گئی ہے، اور جذب اخلاص کے وہ نہیں رہے، اس میں کوئی بڑا عروج آ گیا، زندگی بڑی متمول ہو گئی۔ تو یہ گوشہ حکمرانوں کی زندگی کا یا تخت نشینی کا ضرور غلط ہے، ناجائز ہے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم اگر 10 پہلو غلط ہیں تو 90 پہلو دین اسلام کی خدمت کے بھی ہو رہے ہیں، یا 25 پہلو کہہ لیجئے غلط ہیں تو 75 پہلو دین اسلام کی خدمت کے ہو رہے ہیں۔ اور یہ وہی دور ہیں جن پر آج امت مسلمہ فخر کرتی ہے کہ 2 بر اعظم اور 3 بر اعظم اور 2 سمندر اسلام کی سلطنت میں تھے۔ پھر اسی کی توسیعات آگے دوبارہ جب سلطنت کا عروج ہوا ہے خلافت عثمانیہ میں، تو خلافت عثمانیہ میں بھی یہی صورت ہی تو تھی، جانشینی تھی، اولاد کو جانشین بناتے تھے، اور بڑی شہنشاہانہ زندگی تھی، خرابیاں اسی جیسی تھی۔ مگر جہاں خرابیاں اس جیسی تھی وہاں ایٹ دا سیم ٹائم اسلامی سلطنت بنو عباس کے اچھے دور میں، پھر عثمانیہ ترکوں کی سلطنت میں دبدبہ پوری دنیا پر۔ آج وہ طاقت امریکہ کو، رشیا کو پرانے زمانے میں حاصل نہیں تھی جو روئے زمین پر اسلام کی سلطنت کو حاصل تھی۔ پورے 2 سمندر اوشنز اور 3 بر اعظم اسلام کے اندر تھے، ایشیا بر اعظم پورا، اور یورپ، اور 3 سمندر 3 اوشنز یہ اسلام کی سرحدوں کے اندر تھے، اور تیسرا بر اعظم افریقہ مغرب تک۔ اتنی اسلام کی سلطنت انہی کی وجہ سے پھیلی تھی، افواج تھی، لشکر تھے، کوئی اسلام کی سرزمین پر کوئی بڑا جابر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ یہ حکمران تھے جب صلاح الدین کی جنگیں ہوئی ہیں، اور القدس جو بڑا 200 سال کی جنگوں کے بعد آزاد ہوا ہے، یہ وہی دور چل رہے ہیں، بنو عباس کے دور تھے، القدس آزاد ہوا ہے۔ تو اگر اسلام کے خلاف کوئی آنچ آتی تو یہ حکمران اپنی افواج بھیج کر اسلام کی حفاظت کرتے۔